الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا صدق الله مولانا العظيم. ہمارے اندر ایمان کتنا مضبوط ہے اور کتنا کمزور ہے، اس کو پہچاننے کا ایک طریقہ حدیث شریف میں آیا ہے. اتنا آسان طریقہ ہے کہ ہر آدمی خود پہچان سکتا ہے کہ میرے ایمان کی کیا حالت ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جب کوئی تم نیکی کا کام کرو، اچھا کام کرو اور تم کو خوشی ہوئے تو سمجھو کہ تمہارے اندر ایمان ہے. کوئی نیکی کا کام کرو، اچھا کام کرو اور تمہیں خوشی ہو تو سمجھو اپنے اندر ایمان ہے. گناہ کا کام ہو جائے، منکر ہو جائے، برائی کا کام ہو جائے اور اس کی وجہ سے دل کے اندر بے چینی آوے، دل میں تکلیف آوے کہ میں نے اپنے اللہ کو ناراض کیا، میں نے غلط کام کیا، برا کام کیا، یہ بے چینی آوے تو سمجھ لو کہ اپنے اندر ایمان ہے. یہ ایک بہت آسان اپنے ایمان کو ناپنے کا طریقہ ہے. اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی نیک کام کرے، ابھی مثلاً فجر کی نماز پڑھی تو دل میں خوشی ہو کہ الحمدللہ میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. تو سمجھو ہمارے اندر ایمان ہے. اللہ نہ کرے کوئی گناہ ہو گیا، کسی کی غیبت سنی، غیبت کر ڈالی تو اس سے طبیعت میں بے چینی اور تکلیف ہو کہ میں نے گناہ کیا تو سمجھو ہمارے اندر ایمان ہے. بعض اللہ کے نیک بندے تو یہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے اسی وقت پر اس کا ایمان
اندر سے یہ آواز لگاتا ہے کہ تو کچھ برا کر رہا ہے، تو غلط کر رہا ہے، تو رانگ کر رہا ہے۔ یہ اندر سے ایمان کی آواز نکلتی ہے اور آدمی فوراً رک جاوے کہ میں غلط بات کر رہا ہوں، گناہ کی بات کر رہا ہوں، گندی بات کر رہا ہوں، فوراً رک جاوے اور جتنا ہو گیا اس پر اللہ سے معافی مانگے۔ یہ ایمان ہے۔ اللہ نہ کرے اگر الٹی بات ہو جاوے تو سمجھو ہمارا ایمان بالکل ڈاؤن ہو چکا ہے، بالکل نیچے گر چکا ہے، اب اس کو اوپر لانے کی ضرورت ہے۔ الٹا ہو جاوے کیا مطلب؟ آدمی کو گناہ کرنے میں خوشی ہوئے، غلط کام کرنے میں خوشی ہوئے، گناہ کرنا اچھا لگے، تو سمجھو کہ ایمان کا پاور بالکل ڈاؤن ہو گیا ہے، بالکل نیچے ہو گیا ہے۔ جیسے ہم موبائل میں دیکھتے رہتے ہیں کہ بیٹری لال آ گئی تو ہم کہتے ہیں جلدی چارجنگ کرو، جلدی چارجنگ کرو، ورنہ موبائل بالکل بند ہو جائے گا، بند ہو جائے گا بالکل۔ بس گناہ کرنے کے اوپر دل کے اندر تکلیف نہ ہو، بے چینی نہ ہو، دل میں برا نہ لگے، بلکہ گناہ میں مزہ آئے، اچھا لگے، تو سمجھو کہ ہمارے ایمان کی بیٹری بالکل آخری اس پر آ گئی ہے، اب اس کو چارج کرانے کی ضرورت ہے۔ اور نیک کام کر کے آدمی کو کوئی خوشی نہیں ہوتی، بلکہ بعض مرتبہ اللہ نہ کرے نیک کام کرنا آدمی کو بھاری لگتا ہے، بوجھ لگتا ہے آدمی کو نیک کام کرنا۔ تسبیح پڑھنی ہے بھاری لگتا ہے، تلاوت کرنا ہے بھاری لگتا ہے، نماز با جماعت پڑھنا ہے بھاری لگتا ہے، اور غلط کام بہت اچھے لگتے ہیں، گناہ کے کام بہت اچھے لگتے ہیں، تو سمجھو کہ ہمارا ایمان بالکل نیچے آ گیا ہے، بالکل نیچے۔ اب اس ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ آپ ایک کسوٹی، یہ ہے ایمان ماپنے کی لیبارٹری۔ ایسے بیچارے شوگر کے پیشنٹ لوگ خون میں شوگر دیکھتے رہتے ہیں، کتنا شوگر ہوا، ڈاؤن ہوا، اپ ہوا، تو یہ میں نے آپ کو ہمارا ایمان ماپنے کی ایک لیبارٹری بتلا دی کہ ایمان کیسے ماپو گے، تو کہا نیک کام کرو اور خوشی ہوئے، اچھا لگے، اللہ کا شکر ادا ہو، اللہ تو نے یہ نیک کام کرنے کی توفیق دی، تو سمجھو ہمارا ایمان ہے، ایمان میں پاور ہے۔ گناہ کرنے کے اوپر برا لگے، بے چینی ہوئے، اور گناہ کے بعد فوراً استغفار کرے، سمجھو ہمارے اندر ایمان ہے۔ یہ بہت بڑی ایمان ماپنے کی لیبارٹری ہے۔ مومن ہر کام نماز کے ساتھ جوڑ کے کرتا ہے، ہر کام نماز سے جڑا ہوا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ 7 یا 8 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ایک روایت کی تفسیر کے مطابق سورج 1 مائل دور ہوگا ہمارے سر کے اوپر سے، یعنی 1.5 کلومیٹر دور ہوگا۔ آج یہ سائنٹسٹ لوگ جو گنتی کرتے ہیں اس اعتبار سے 33 لاکھ مائل سے زیادہ سورج دور ہے، 33 لاکھ مائل سے زیادہ دور سورج ہے۔ لیکن کتنی گرمی لگتی ہے گرمی کی موسم میں، تو 1 مائل دور ہوگا تو کتنی گرمی لگے گی۔ اللہ اس دن کی گرمی سے میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک روایت، اس روایت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ سرمے کی سلائی ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے؟ 2.5 انچ کی 3 انچ کی سلائی ہوتی ہے،
کا سورج اتنا اوپر ہوگا، یعنی بالکل سر کے اوپر ہوگا، اس سے اندازہ لگاؤ کتنی گرمی ہوگی۔ کا قیامت کے دن کی اتنی گرمی میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اب خاص لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اس میں ایک قسم کے آدمی کون ہیں؟ جن کا دل مسجد میں لگا ہوا رہے، جن کا دل نماز میں مسجد میں لگا ہوا رہے، نماز میں مسجد میں جن کا دل لگا ہوا رہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ فجر کی نماز پڑھی تو مسجد میں دیکھتے دیکھتے گیا، ظہر کتنے بجے ہیں، جمعہ کتنے بجے ہیں، آج میرے کام کا شیڈیول کیا ہے، نظام کیا ہے، میں ظہر کہاں پڑھوں گا؟ پھر ظہر وقت پر پڑھ لی، ظہر پڑھی، عصر کتنے بجے ہیں، آج میرے کام کی ترتیب کے اعتبار سے میں عصر کہاں پڑھوں گا؟ عصر پڑھ لی وقت کے اوپر۔ پھر عصر کے وقت دیکھے مغرب کا وقت کتنے بجے ہیں، کہاں مجھے مغرب پڑھنی ہے، کہاں جماعت ملے گی مجھے، مغرب پڑھ لی، پھر عشاء پڑھ لی۔ پورا ذہن نماز میں لگا ہوا رہ گئے۔ کاروبار میں ہیں تو ابھی کہ نماز کہاں پڑھوں گا، کون سی مسجد میں ملے گی، نوکری پر ہے نماز کہاں پڑھوں گا، نماز کہاں ملے گی مجھے۔ ہر وقت مومن کا ذہن نماز میں، کام کاج کا نظام بھی نماز کے ساتھ جڑا ہوا۔ کوئی آدمی کہے کہ مجھے دوپہر میں آپ کو ملنا ہے تو کیا جواب دے؟ میں مرکز مسجد پہ ظہر پڑھتا ہوں، آپ بھی وہاں پڑھ لو، نماز بعد اپنے مل لیں گے۔ کوئی آدمی کہے کہ رات کو ذرا کام ہے، میں عشاء کی نماز جامع مسجد میں پڑھتا ہوں، آپ بھی عشاء جامع مسجد میں پڑھ لو، نماز پڑھ کے مل لیں گے اپنے۔ پورا نظام نماز سے جڑا ہوا۔ یہ مومن کی شان کہ بھائی کھانا کھانا ہے تو کب کھائیں گے؟ ظہر پہلے کھائیں گے، ظہر بعد کھائیں گے۔ شام کی چائے کب پئیں گے؟ عصر پہلے پئیں گے، عصر کے بعد پئیں گے۔ رات کا کھانا کب کھائیں گے؟ مغرب بعد کھائیں گے، عشاء کے بعد کھائیں گے۔ زندگی کا پورا نظام نماز کے ساتھ ہمارا جڑا ہوا رہے، نماز کے ساتھ ہمارا لگا ہوا رہے۔ یہ ہے وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد میں نماز میں لگا ہوا رہے، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں گے۔ اسی لیے اگر یہ کیفیت ہے ہمارے اندر تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور یہ کیفیت نہیں ہے تو اپنے اندر پیدا کرو کہ ہر وقت نماز کا فکر، ہر وقت نماز کا فکر، جہاں ہو نماز کا دھیان، ہمارا کام کاج، ہمارا شیڈیول نماز کے ساتھ۔ بھائی نکاح طے کرنے ہیں تو کب نکاح ہوگا؟ تو کہا ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں۔ پورا زندگی کا نظام ہمارا نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ یہ ہے کہ آدمی کا دل نماز میں مسجد میں لگا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں گے۔ کتنے پیارے وہ مسلمان ہیں۔ حدیث شریف میں بہت بڑی بات فرمائی، قدر کرنے کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ مومن کی ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ مومن کی ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب آدمی جلدی جلدی میں بھی مسجد میں آوے، جلدی جلدی جانا، تو ذرا سی دعا تو مانگ کے جاؤ، ذرا سی دعا۔ فرض نماز کے بعد ایک دعا اللہ تعالیٰ بندے کی ضرور قبول فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بہت بڑے تابعی فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا، انشکر لی ولی والدیک، اللہ کا شکر ادا کرو، ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے پیدا کیا، ایمان والا پیدا کیا، اللہ نے صحت تندرستی دی، کتنی اللہ کی نعمت،
اس نعمت کا شکر ادا کرو، اور ماں باپ نے محنت سے بڑا کیا ان کا شکریہ ادا کرو۔ یہ اللہ کا قرآن میں حکم ہے، انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو، ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ تو کہا دونوں کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ اس کا آسان طریقہ بتلایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا ہوگا، اور ہر نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کر دو تو ماں باپ کا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ 5 نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا ہوگا، اور 5 نماز پڑھ کے ماں باپ کے لیے دعا کر دو، ماں باپ کا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ اور چھوٹی سی دعا سے ماں باپ کے لیے بہت بڑی دعا ہو جائے گی۔ چھوٹی سی دعا آپ یاد کر لو، قرآنی دعا ہے، اتنی سی دعا مانگنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دیکھو کتنی چھوٹی سی دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم کرو جیسے کہ میں بچہ تھا اور یہ ماں باپ میرے پر مہربانی کرتے تھے، شفقت کرتے تھے۔ 1 سیکنڈ کی دعا ہے، قرآن کی دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اتنی دعا مانگ لو۔ تو کہا 5 وقت کی نماز پڑھی، اللہ کا شکر ادا ہو گیا، نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کر دی، ماں باپ کا شکریہ ادا ہو گیا۔ دین کا بنیادی علم ہر مسلمان کے لیے سیکھنا فرض ہے۔ دین کا بنیادی علم ہر مسلمان کے لیے سیکھنا فرض ہے۔ دین کا بنیادی علم میں کیا آتا ہے؟ عقیدے، ایمان، ایمان مجمل، ایمان مفصل، یہ ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ عبادت میں کوئی شریک نہیں، تمام نبی حق ہے، اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، حضور کی شریعت پر ہم عمل کرتے ہیں، فرشتے حق ہے، 4 بڑی بڑی آسمانی کتاب ہے، توراہ ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی آسمانی کتابیں ہیں۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ عقیدہ ہو گیا، ایمان ہو گیا۔ مرنے کے بعد زندگی ہے، فرشتے ہیں، حساب کتاب ہے، جنت جہنم ہے، یہ عقیدے، اس کا علم ہمارے لیے فرض ہے۔ ساتھ میں وضو کیسے کرنا، غسل کیسے کرنا، نماز کیسے پڑھنا، اس کے مسئلے سیکھنا، یہ فرض ہے ہمارے واسطے۔ وضو کرنا سیکھو، نماز پڑھنا سیکھو، غسل کرنا سیکھو، یہ سب بڑے بڑے مسئلے جاننا، جس کو کہتے ہیں پرائمری پراتھمک اسلامی باتیں سیکھنا، یہ فرض عین کے درجے میں آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، اسکول الگ الگ طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک پراتھمک ساڑھا پرائمری اسکول، دوسری ہوتی ہے ہائی اسکول، تیسری ہوتی ہے کالج، پھر ہوتی ہے یونیورسٹی۔ تو یہ پراتھمک باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پرائمری باتیں اسلام کی۔ سرکار نے بھی پرائمری شکشن کو کمپلسری کیا ہے، پراتھمک شکشن فرضیات۔ تو اسلام کی پراتھمک باتیں، بنیادی باتیں، پرائمری باتیں، اس کا علم جاننا ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے، ضروری ہے۔ اور میرے دینی بھائیوں، اللہ کا ذکر کرنے والے بنو، خدا کا ذکر کرنے والے بنو، ذکر بہت ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی آیتوں میں حکم دیا، کتنی آیتوں میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا،
اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو، خوب ذکر کرو۔ صبح و شام کی تسبیح یہ پہلا نصاب ہے، صبح و شام کی تسبیح پہلا نصاب ہے، اور بہت آسان ہے، 10 منٹ کا کام ہے صبح کی تسبیح، شام کی تسبیح۔ میں آپ کو آسان ترتیب بتاؤں تسبیح پوری کرنے کی، لیکن ذکر کرنے کی عادی بنو، بہت ضروری ہے۔ آج ہم لوگ ذکر میں غفلت بہت کرتے ہیں۔ پہلی تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ، 100 مرتبہ صبح میں، 100 مرتبہ شام کو۔ دوسری تسبیح ہے درود پاک کی۔ اب درود پاک اللہ توفیق دے، موقع دے تو نماز والا درود پڑھو، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، بہت بہترین درود شریف ہے، تمام درود میں افضل درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی۔ اور اگر اتنا لمبا درود پڑھنے کا ٹائم نہ ملے تو چھوٹا سا درود شریف 100 مرتبہ پڑھ لو، چھوٹا سا درود شریف، وصلی اللہ علی النبی محمد، اتنا چھوٹا درود بھی حدیث میں آیا ہے، اتنا چھوٹا سا، وصلی اللہ علی النبی محمد۔ فضائل درود میں حضرت نے 25 درود کے صیغے نقل کیے ہیں، اس میں 25 نمبر والا جو درود ہے وہ سب سے چھوٹی سائز کا ہے۔ آپ فضائل درود میں نکال کے دیکھ لیں، وہاں تو حضرت نے یہ نقل کیا ہے وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی۔ تعلیم دھیان سے سنا کرو، تو تعلیم میں بہت ساری باتیں فضائل اعمال میں حضرت نے عجیب عجیب علم کا خزانہ جمع کیا ہے، بشرطے کہ دھیان سے ہم تعلیم کریں اور دھیان سے تعلیم سنیں، بہت ضرورت ہے اس کی۔ تو فضائل درود میں جو 40 صیغے ہیں، 15 تحیات کے اور 25 درود کے، اس میں 25ویں نمبر پر یہ درود نقل کیا ہے وصلی اللہ علی النبی الامی، اور اسی کی تخریج میں یہ ہے وصلی اللہ علی النبی محمد۔ کتنا چھوٹا سا درود شریف ہے، 100 مرتبہ پڑھنے میں 2-3 منٹ لگے گی، 100 مرتبہ پڑھنے میں 2-3 منٹ لگے گی۔ اور استغفار، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے ایک مرتبہ گینا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 100 مرتبہ کیا پڑھا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دیجئے، وتب علی، میری توبہ قبول کر لیجئے، انک انت التواب الرحیم۔ یہ زبردست استغفار ہے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ ایک مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 مرتبہ پڑھا، صحابہ نے گنا ہو اس کو، یہ پڑھو بہت اچھا۔ اور بھی استغفار بہت سارے آئے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بہت سارے استغفار حدیث میں آئے ہیں، کوئی بھی استغفار 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اور آخری درجہ کم سے کم میں آپ کو بتلاؤں، کم سے کم اتنا پڑھ لو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نہ پڑھتے پڑھتے دھیان کیا ہو، اللہ معاف کر دو، اللہ معاف کر دو، اللہ معاف کر دو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ 2 منٹ میں 100 مرتبہ ہو جائے گا، صرف 2 منٹ میں 100 مرتبہ۔ یہ 3 تسبیح ہمارا پہلا نصاب ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، 10 منٹ صبح میں، 10 منٹ شام کو، 3 تسبیح۔ اللہ تعالی ہمارے پیدا کرنے والے
ان کو یاد کرنے کے لیے صبح میں 10 منٹ، شام کو 10 منٹ بہت آسان سودا ہے، بہت آسان سودا ہے۔ اسی لیے یہ ترتیب ذہن میں رکھو، اور روزانہ 100 مرتبہ استغفار کی عادت بناؤ، 3 تسبیح صبح کی، 3 تسبیح شام کی۔ اور دیکھیے فجر کے بعد پڑھو، عصر کے بعد پڑھو، بہت اچھا، لیکن اگر اس وقت نہیں پڑھ سکے تو زوال تک میں پڑھو، 10 بجے، 11 بجے، 9 بجے، دکان پر چلتے پھرتے۔ اب تو ڈیجیٹل تسبیح ہے، کتنا آسان ہے، راستے میں چلتے چلتے بھی آپ پڑھ لو گے آسانی سے۔ عصر کے بعد پڑھو تو بہت اچھا، ورنہ مغرب بعد پڑھو، عشاء کے بعد پڑھو، سونے سے پہلے پڑھو، لیکن تسبیح پوری کرو، بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں اللہ کے نبی علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام دین کی دعوت لے کے فرعون کے پاس جا رہے ہیں، فرعون کے پاس دین کی دعوت لے کر کے جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات بیان فرمائی، خود اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارے یہاں جماعتیں جاتی ہے تو ساتھی لوگ روانگی کی ہدایات بیان کرتے ہیں۔ آپ سوچو کہ 2 نبی دین کی دعوت، ایمان کی دعوت لے کر فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں، اور اللہ ان کو ہدایات دے رہے ہیں۔ ان ہدایات میں ایک بات کیا فرمائی؟ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اے موسیٰ اور ہارون تم فرعون کے پاس دعوت لے کے جا رہے ہو، لیکن میرے ذکر میں سستی مت کرنا، ذکر میں سستی مت کرنا، کمی مت کرنا۔ یہ ذکر ہماری دعوت کے لیے روحانی طاقت ہے، طاقت۔ حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ صبح صادق کے وقت تہجد کے بعد وہ 12 تسبیح کا ذکر پوری کر لیتے تھے، 13 تسبیح حضرت کی مکمل ہو جاتی صبح صادق کے وقت پر۔ ہم وہ نہیں کر سکے تو کم سے کم صبح میں 3 تسبیح، شام میں 3 تسبیح۔ نیت کرو کہ موت تک تسبیحات کی پابندی کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ بہت ضروری ہے تسبیحات کی پابندی، اس سے ایک روحانی طاقت ملے گی۔ آج کل ساتھی لوگ شکایت کرتے ہیں نا، وسوسے بہت آتے ہیں، دل نہیں لگتا۔ ذکر چالو کرو، تسبیحات کی پابندی کرو، انشاءاللہ یہ سارے وسوسے دور ہو جائیں گے، سارے وسوسے۔ ہمارے یہاں گجراتی میں کہتے ہیں کہ خالی گھر میں بھوت آتا ہے، جو گھر بند پڑا رہتا ہے وہاں بھوت گھستا ہے۔ یہ دل خالی رہے گا تو شیطان کے وسوسے اندر گھسیں گے، شیطان کے وسوسے گھسیں گے۔ اگر ذکر کریں گے تو شیطان کے وسوسے دل میں نہیں آئیں گے، اللہ کا دھیان آئے گا تو شیطان کے وسوسے دل میں نہیں آئیں گے۔ کتنی زبردست تسبیح، آپ ذرا سوچو تو صحیح، ایمان کتنا تازہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہر ایک سے پاک ہے۔ والحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اتنی 4 باتیں آدمی اپنے دل میں جما کے پڑھے تو ایمان مضبوط ہو جاوے، ایمان پاورفل ہو جاوے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو نیا کرو، نیا۔ جیسے گھر پرانا ہو جاتا ہے نا تو گھر میں بات ہوتی ہے رینوویشن کرنے کا ہے، ریپیرنگ کر کے، مینٹیننس کر کے نیا کرنے کا ہے۔ تو ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، باسی ہو جاتا ہے، ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جددوا ایمانکم، تمہارے ایمان کا رینوویشن کرو، ایمان کو تازہ کرو، ایمان کو نیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا، کیف نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھو، اس سے تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کیا کلمہ پڑھو گے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مبارک کلمے کی برکت سے جتنا زیادہ پڑھو گے، جتنا زیادہ پڑھو گے، اتنا تمہارا ایمان تازہ اور فریش ہو جائے گا۔ اب صبح میں 100 مرتبہ پڑھ لیا، شام کو 100 مرتبہ پڑھ لیا تو انشاءاللہ ایمان ہمارا مضبوط رہے گا۔ دینی بھائیوں، مسلمانوں کا اکرام کرنا سیکھو۔ اکرام میں ایک بات ذہن میں رکھ لو ہمیشہ کے لیے، حدیث سن لو اکرام کے بارے میں۔ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ یعنی اپنے کام سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم، پکا مسلمان کون، کامل مسلمان کون، کا جو اپنی زبان سے یعنی اپنی بات سے اور اپنے ہاتھ سے یعنی اپنے کام سے دوسرے کو سلامت رکھے، کسی کو تکلیف نہ دے، یہ ہے پکا ایمان والا۔ یہ اکرام کا ضروری درجہ ہے، اکرام کا ضروری درجہ ہے جو ہر مومن میں ہونا چاہیے کہ اپنی بات سے، اپنے کام سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے اکرام کا ضروری درجہ۔ بعد میں سارے درجات ہے، دوسرے سارے درجات ہے، بیمار ہو خدمت کرو، بھوکے ہو کھلاؤ، اکرام کرو، خدمت کرو، یہ سارے دوسرے درجات ہے۔ یہ ضروری درجہ اکرام کا کہ اپنی زبان سے، اپنی بات سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے کام سے کسی کو تکلیف مت دو، سلامت رکھو، یہ ایمان کا ضروری درجہ ہے۔ نیت بھی کرو، کوشش بھی کرو، اللہ سے دعا بھی کرو، اے اللہ میری بات سے، میرے کام سے کسی کو تکلیف نہ ہوئے، کسی کو تکلیف نہ ہوئے، اس کی نیت رکھو دل میں، کوشش کرو، دعا کرو کہ اللہ میری ذات سے، میرے کام سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور دینی بھائیوں، ہر کام اللہ کے لیے کرنے والے بنو۔ اخلاص کا خلاصہ کیا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا۔ ایک منافق گروپ تھا، وہ دکھلاوے کے لیے کرتے تھے، یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، دکھلاوے کے لیے کام کرتے تھے۔ لوگ دیکھے کہ میں اتنا زیادہ تلاوت کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اتنا زیادہ میں وقت لگاتا ہوں، لوگ دیکھے، یراؤن الناس۔ یہ منافق گروپ تھا۔ ایسے منافق گروپ کے لیے اللہ نے فرمایا جہنم میں سب سے نیچے ہوں گے، سب سے نیچے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نیچے جہنم میں منافق ہوں گے۔ اللہ ان کی عادتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم کام کریں گے اللہ کے واسطے، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، اللہ کو خوش کرنے کے واسطے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اعلان کر دو نبی جی، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا مرنا میرے اللہ کے واسطے، ہر کام اللہ کے لیے کرنے والے بنو۔ یہ اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو ہمارا عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ جو عمل اللہ کے لیے وہ قبول ہوگا،
اس کی ثمرات اچھے ہوں گے، برکات اچھے ہوں گے۔ جو عمل دوسروں کو دکھانے کے لیے ہوگا اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ اور اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو، دین کے لیے وقت فارغ کرنا سیکھو۔ آج ہم کیا کہتے ہیں کہ بیوی بچوں کو بازار لے کے جانا ہے، بیوی بچوں کو لے کر کے گھومنے جانا ہے، بیوی بچوں کو ہاسپٹل لے جانا ہے، سب کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ دین کے لیے بھی وقت لگاؤ، دین کے لیے وقت دینے کی عادت بناؤ۔ دین کے لیے بھی میرا وقت ہو کہ بھائی قرآن پڑھنے کے لیے میں کتنا وقت دیتا ہوں، تسبیحات کے لیے کتنا وقت دیتا ہوں، نماز مجھے سیکھنی ہے، نماز صحیح کرنی ہے، وضو صحیح کرنا ہے، غسل سیکھنا ہے، مسائل سیکھنے ہیں، اس کے لیے مجھے گھر سے باہر جانا ہے، تو میں کتنا وقت دین سیکھنے کے لیے لگا رہا ہوں۔ اپنی زندگی کے ٹائم میں سے اللہ کے دین کے لیے بھی وقت فارغ کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ جب ہم کھانے کے لیے، سونے کے لیے، گھومنے کے لیے، سب چیزوں کے لیے وقت نکالتے ہیں تو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے بھی ہمارا وقت لگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارا ایمان مضبوط فرمائے، نماز سے اللہ ہمارا دل لگا دے رہے، نماز سے دل لگ جاوے، ضروری علم سیکھو، ذکر کے پابند بنو، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، ہر کام اللہ کے لیے کرو، اور اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے وقت فارغ کرنا سیکھو۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ حضور کی بیوی بھی اس وقت میں حضور کے پاس نہیں جاتی تھی، حضور کی بیوی بھی نہیں، یعنی وہ وقت اللہ کا وقت، اللہ کے ساتھ دل لگانے کا وقت، اللہ کے سامنے دعا کا وقت، ذکر کا وقت، اللہ کے دھیان کا وقت۔ ام المؤمنین سے روایت ہے حضور کی پاک بیوی سے کہ وہ وقت حضور کا ایسا ہوتا تھا کہ کوئی حضور کے پاس جاتا نہیں تھا، حضور اور اللہ، اللہ اور حضور۔ بس ہماری زندگی میں بھی ایسا وقت ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ ہمیں ذکر کرنے والا بنا دے، دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنا دے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جاوے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارا ایمان اور یقین جیسا آپ چاہتے ہیں ایسا بنا دیجئے، ہر نوع کی ارتداد سے اے اللہ ہماری اور ہماری قیامت تک آنے والی اولاد کی حفاظت فرماؤ۔ جتنے مسلمان بھائی بہن مرتد بن گئے اے اللہ ان سب کو دوبارہ ایمان عطا فرماؤ، ہدایت کی ہوائیں پورے عالم میں چلا دیجئے، ہر انسان اور ہر جن کو ایمان عطا فرما دیجئے۔ نماز کا دھیان ہمیں عطا فرماؤ، نماز کا اہتمام عطا فرماؤ، دین کا صحیح علم سیکھنے کی توفیق عطا فرماؤ، ذکر شکر کی کثرت عطا فرماؤ، ہر مومن کے اکرام کی توفیق عطا فرماؤ، ہماری زبان اور ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو اے اللہ، ایسی پیاری زندگی عطا فرماؤ، ہر عمل آپ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ اے اللہ زندگی کے اوقات کو
آپ کے لیے قبول فرماؤ۔ اے اللہ یہ اوقات اور زندگی تو گزر جائے گی، لیکن جو وقت آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے لگ جائے گا، اے اللہ وہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ ہماری زندگیوں کو، ہمارے اوقات کو، ہماری صلاحیتوں کو، ہماری مال دولت کو، جو کچھ آپ نے دیا ہے ان سب کو اے اللہ موت تک اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے، موت تک اپنے دین کے لیے قبول فرماؤ، زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین کی مقبول خدمات کی ہمیں سعادت عطا فرماؤ۔ اے اللہ ہمیں ایمان والی موت اپنے وقت پر عطا فرماؤ، بری موت سے حفاظت فرماؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ ہمارے اس کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرماؤ، اپنی رضا کا ذریعہ فرماؤ، اس پر عمل کی اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرماؤ۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ۔